روزے کے بعد رمضان المبارک کی جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پابندی رہے، لیکن رمضان کے اندر نماز کا تعلق کچھ مزید بڑھانا ہے، یعنی وہ نماز حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت فرمائی ہے کہ ہماری نماز ایسی بنے کہ اس میں ہمارا اللہ سے تعلق بنے۔ دیکھیں، نماز میں تعلق اس وقت بنتا ہے جب انسان نماز کثرت سے پڑھتا ہے۔ جی 5 نمازیں ہیں، 50 تو نہیں پڑھیں گے، ہاں 5 نمازیں 50 نہیں پڑھیں گے، لیکن دیگر جو نفل نمازیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل بنیادوں پہ فرمائی ہیں، آپ نے عمل کیا ہے ان نمازوں کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ترغیبات فرمائی ہیں ان کے اوپر ہمارا عمل اس رمضان میں اگر ہو جائے تو جب نماز کی کثرت ہوگی تو آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں کرکٹ کبھی کبھی کھیلتا ہوں تو میرے لیے بال کرانا بھی مشکل ہوگا اور 6 لگانا بھی مشکل ہوگا، لیکن ایک بندہ روز کرکٹ کھیلتا ہے، وہ تھوڑا سا ایج لگائے گا اور 6 لگا دے گا، ہلکی سی بال کرے گا، سوئنگ کر کے بولڈ کر دے گا۔ تو جو بندہ جو چیز کم کرتا ہے اس میں اس کی مہارت بھی کم ہوتی ہے۔ ایسے ہم لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نفلوں کو بالکل ہی طلاق دے دی ہمارے لوگوں نے۔ تو ہمارا مزاج یہ کہ بس نفل تو نفل ہے، چھوڑو بھئی، سنن غیر موقدہ۔ دیکھیں، ہمارا کوشش اس رمضان میں ہونی چاہیے کہ جو 6 نفلی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں ملے، تہجد ملے، ہمیں اشراق ملے، چاشت ملے، اوابین ملے، قیام اللیل ملے، یہ اور سنن غیر موقدہ، یہ جو نفلی نمازیں ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں ہمیں ملنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح اس مہینے میں ہمیں ملنی چاہیے، صلاۃ الحاجت و صلاۃ التوبہ اس مہینے میں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو جو مستقلاً نفلی عبادتیں ہیں جیسے کہ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں۔ رات سونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور صبح اٹھ کے فجر سے پہلے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ قیام اللیل کی 12 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور تہجد کی 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ سونے سے پہلے بھی کچھ رکعت پڑھ لی جائیں، چاہے 2 رکعت پڑھ لیں، اور سو کے اٹھتے ہیں جب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، تو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ 8 رکعت نماز ہر صورت پڑھنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کتنا بیمار ہوں، چاہے کتنی سستی ہوئی ہے، چاہے 2 بجے سویا ہوں، 3 بجے پھر اٹھ گیا ہوں، اتنی افطاری بنانی ہے وغیرہ وغیرہ، پہلے اللہ کے حضور حاضری دیں، اس کے بعد دوسری چیزیں کریں۔ تو اپنی نماز کا دھیان کہ قیام اللیل کی عادت ہمیں رمضان میں پڑ جائے، تہجد کی عادت ہمیں رمضان میں پڑ جائے، پھر فجر کے بعد اگر آنکھ کھلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، مومن کو اگر میں نے پچھلے دفعے میں عرض کیا تھا کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے، لیکن روزے دار کے لیے نہیں ہے۔ ایسی فجر میں طوال مفصل ہوتی ہے، لیکن رمضان میں ہے کہ قصار مفصل پڑھو، کہ چھوٹی صورتیں پڑھو اور جلدی نماز پڑھو، بھلے سے آرام کرو۔ تو بعضی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ان کو فجر کے بعد نیند نہیں آتی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب ایسا کریں کہ اشراق پڑھیں، یا اشراق کے وقت آپ سوئے ہو 11 بجے اٹھے تو اشراق کو چاشت اکٹھی پڑھ لیں، یعنی ایک ہی نماز میں اشراق کی بھی نیت کر لیں اور چاشت کی بھی نیت کر لیں۔ تو یہ 2 نمازیں، ان کے فضائل میں رمضان میں ذکر کروں گا۔ اور پھر مغرب کے بعد اوابین کی 20 رکعت ہے، آپ کم از کم 6 رکعت اوابین کے 2 2 2 2 کر کے لازمی پڑھ لیں۔ یہ بھی مشکل ہوتا ہے تو 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں اور 2 نفل مزید بڑھا دیں، تو یہ اوابین کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے غیر موقدہ کی اپنی عادت ڈالیں، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی عادت ڈالیں، اور اس طریقے کے اعمال، یعنی اپنے آپ کو مصلی کے ساتھ جوڑیں۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم نے اپنے آپ کو مصلی کے ساتھ نہ جوڑا تو اب یقین کرے پورا سال ہی بھٹکتے رہیں گے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا نماز کے حوالے سے، میں رمضان کے اندر باقاعدہ دروس کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ چیزیں اپنے موقع اور وقت پہ عرض کروں گا۔ فی الحال آپ سے گزارش ہے
کہ اپنے کاموں کی فہرست میں اس چیز کو ڈالیں کہ ہم نے رمضان کے اندر نماز کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔